اسپیشل کمشنر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ CH پرینکا نے کہا ہے کہ صحافیوں کے ایگریڈیشن کارڈز کے لیے درخواستوں کا عمل مسلسل جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل سے متعلق حالیہ دنوں میں میڈیا میں آنے والی خبروں پر صحافیوں کو کسی قسم کی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی سطح پر اب تک موصول ہونے والی درخواستوں کی جانچ 10 اپریل کو ہونے والے ریاستی ایگریڈیشن کمیٹی کے اجلاس میں کی جائے گی اور اہل صحافیوں کو نئے ایگریڈیشن کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اہل صحافی اپنی درخواستیں آن لائن اپلوڈ کریں اور اپریل کے مہینے میں ایگریڈیشن جاری کرنے کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ضلعی سطح پر بھی اسی ماہ کمیٹیوں کے اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور اہل صحافیوں کو ایگریڈیشن کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ اسی لیے ضلع کی سطح پر درخواست دینے کے اہل صحافی فوری طور پر اپنی درخواستیں آن لائن داخل کریں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین کو مباحث کا چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی پنرائی وجین اس بحث کے لیے رضامند ہوں وہ تیار ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وجین نریندر مودی کی طرز سیاست اختیار کر رہے ہیں۔ So my point is that the competition is not going between Telangana and Kerala. The fight is going in Kerala between LDF and UDF. He has to answer. He has ruled by 120 months. He has to answer for Kerala people, not for Telangana. So he is making the election is going between Telangana and Kerala. I have given many facts. So he is misquoting all the information. That is why I have written a letter with facts. So I am ready to debate with Pinarayi Vijayan. Whenever he is ready to debate, I am ready to debate on those lines. So my point is that سیف آباد ٹریفک پولیس نے تلنگانہ تلی جنکشن پر خصوصی مہم چلاتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اس دوران 62 موٹر سائیکلوں کے مالکین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ عہدیداروں نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ فون کال کے لیے گاڑی روکے کیونکہ زندگی کسی بھی کال سے زیادہ اہم ہے۔ پرگی کے سابق MLA مہیش ریڈی کو پولیس نے گرفتار کر کے مختلف پولیس اسٹیشنز منتقل کیا۔ اس موقع پر BRS لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ کسانوں کے مسائل کی سماعت کے لیے منعقدہ ایک پرامن اجلاس کو پولیس نے سبوتاژ کیا، کسانوں کو ہراساں کیا اور پنڈال کو ہٹاتے ہوئے سابق رکن اسمبلی کو گرفتار کر لیا۔ شہر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے جہاں 30 سالہ خاتون کی ایمبولینس میں موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس اسٹیڈیم میں ہونے والے IPL میچ کے بعد شدید ٹریفک جام کے باعث ایمبولینس 1 گھنٹے تک پھنسی رہی۔ آکسیجن ختم ہونے کے باعث خاتون نے دم توڑ دیا۔ اس کے پس ماندگان میں 3 بچے شامل ہیں جن میں 26 دن کا شیر خوار بھی شامل ہے۔ ایک افسوسناک واقعے میں ایک شخص نے اپنی بیٹیوں کو کنویں میں دھکیل کر انہیں ہلاک کر دیا۔ اس شخص کا یہ ماننا تھا کہ اس کی 2 کروڑ روپے کی جائیداد صرف انہی کے نام ہو جائے گی، اسی لیے اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کنویں میں دھکیل کر انہیں ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں والد، والدہ اور چچا کو گرفتار کر لیا۔ Twin girls in Jubilee Nagar village of Karimnagar mandal. ఈ ఇన్సిడెంట్ 3rd ఏప్రిల్ రోజు జరిగింది ఇన్ జూబ్లీ నగర్ విలేజ్. దీంట్లో మెయిన్ అక్యూజ్డ్ ఇస్ ద విక్టిమ్స్ ఫాదర్ ఓన్లీ. ద డిసీజ్డ్ ఆర్ 2 4-year-old girl child. بنڈلاگوڑا راجندر نگر میں ایک کپڑوں کے شو روم میں اچانک زبردست آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں دکان میں موجود تمام کپڑے جل کر خاکستر ہو گئے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کا عملہ فوری طور پر وہاں پہنچا اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خوشائند بات یہ رہی کہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، جس پر عوام نے راحت کی سانس لی۔ کوکٹ پلی میں واقع JNTU کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہونے کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ نامعلوم شخص کی جانب سے یونیورسٹی کی سرکاری ویب سائٹ پر ای میل بھیجے جانے کے بعد پولیس اور
بم کو ناکارہ بنانے والے عملے نے فوری طور پر وہاں پر پہنچ کر مکمل تلاشی شروع کی۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ ای میل کہاں سے روانہ کیا گیا اور آیا یہ کسی شرارتی عناصر کی حرکت ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی منظم سازش کار فرما ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے عثمانیہ یونیورسٹی کے سبکدوش پروفیسر محمد انصار کی عیادت کی۔ وہ اس وقت بنجارہ ہلز میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں زیر علاج ہے۔ کویتا نے ان کے ارکان خاندان سے ملاقات کر کے ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ظہیر آباد حلقے کے ناگی ریڈی پلی گاؤں سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اپنی جان بچانے کے لیے کانگریس کے سینئر قائد جگا ریڈی سے مدد کی اپیل کی۔ والدین کے ہمراہ پہنچی خاتون نے بتایا کہ وہ کینسر سے مشابہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اور اب تک علاج پر تقریباً 5 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق مزید 5 لاکھ روپے خرچ کرنے سے علاج مکمل ہو سکتا ہے۔ جگا ریڈی نے تفصیلات معلوم کرنے کے بعد خاتون کو حوصلہ دیتے ہوئے بقیہ علاج کے اخراجات برداشت کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ واقعہ ان کے ہفتہ وار دربار پروگرام میں پیش آیا جہاں وہ عوامی مسائل کی سماعت کرتے ہیں۔ وقار ضلع کے پرگی پولیس اسٹیشن کے سامنے کدل پور گاؤں کے کسانوں اور دیہاتیوں نے احتجاج کیا۔ کسانوں نے پرامن دھرنے کی اجازت مانگی تھی جسے پولیس نے مسترد کر دیا۔ احتجاج کے دوران پولیس نے پولیس اسٹیشن کے دروازے بند کر دیے جس پر کسان دروازوں پر چڑھ گئے اور شدید بحث و تکرار کی۔ بعد ازاں کئی کسانوں اور دیہاتیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سابق ریاستی وزیر و BRS کے قائد ہریش راؤ کسانوں کی حمایت میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ شہر میں غذائی اشیاء میں ملاوٹ کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر کمشنر فوڈ سیفٹی تلنگانہ کی جانب سے بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ کمشنر فوڈ سیفٹی تلنگانہ کی ٹیم نے مختلف روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے اناج، دالیں، پھل، دودھ، مسالے اور پنیر میں ملاوٹ کی نشاندہی کے لیے بیداری کیمپس منعقد کیا۔ نلگنڈا کے ایک سرکاری اسکول میں اپنے بچوں کے داخلے کے لیے والدین کا ہجوم دیکھا گیا۔ اس اسکول کو ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے ترقی دی ہے۔ اس اسکول میں AC کلاس رومز، AI پر مبنی تدریس، ڈیجیٹل لیبس اور انگریزی و اردو میڈیم کی سہولت فراہم کی گئی ہے جس کے پیش نظر والدین کی بڑی تعداد اپنے بچوں کے اس اسکول میں داخلے کو یقینی بنانے کے لیے یہاں پہنچی۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں سلمان نامی نوجوان پر حملہ کیا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا جہاں میڈیکل لیگل کیس درج کیا گیا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ 23 شکایات اور CCTV ثبوت فراہم کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ نوجوان کے خاندان نے سوال کیا ہے کہ کیا کارروائی کے لیے کسی کی موت کی ضرورت ہے؟ سید علی گڑھے کا رہائش آصف نگر 4 تاریخ کے دن صبح 10:30 بجے کے آس پاس میرے پہ اور میری فیملی پہ اٹیک ہوا۔ میرے گھر کے سامنے کی صاف صفائی چل رہی تھی کیونکہ مچھر بہت زیادہ آ رہے تھے تو مٹی اٹھانے کے لیے ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو بلایا گیا اور وہ لوگ مٹی صاف کرنا شروع کرے تھے تو وہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچے، باہر نکلے محمد نعیم، محمد نور اور ان کی والدہ اور ان کی اہلیہ چاروں باہر نکلے اور مارنا شروع کر دیا ہم کو۔ پہلے تو گالی گلوز کرے پھر امیڈیٹلی اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیے۔ جیسے ہی میں گاڑی لگانے کی کوشش کر رہا تھا تو جو نعیم ہیں وہ کیا کیے، اپنے ہاتھ میں کچھ نائف وغیرہ لے کر آئے شارپ اور امیڈیٹلی میرے کو مارنا سٹارٹ کرے، اس سے دھکا دیے تو محسوس نہیں ہوا تب، اور بلیڈنگ جب نہیں ہوئی جیسے ہی میں پیچھے ہٹا بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی اور امیڈیٹلی انہوں کیا کرے، جب میں جھک کے پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا تو یہاں پر بھی وار کرے، میرے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی وار کرے۔ ملک ضلع کے وینکٹاپورم میں تلنگانہ DGP کے قافلے کے ٹرائل رن کے دوران ایک معمولی حادثہ پیش آیا جہاں ایک پولیس گاڑی آگے چلنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑیوں کو نقصان پہنچا تاہم کسی ملازم کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔
شہر میں اندرما کینٹینز کی کارکردگی سے متعلق ایک جامع رپورٹ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کو پیش کی گئی۔ یہ رپورٹ پیپلز پلس ریسرچ ادارے کے ڈائریکٹر آر دلیپ ریڈی اور سینئر محقق جی مرلی کرشنا نے پیش کی۔ سابق ریاستی وزیر و بی آر ایس کے سینئر قائد ہریش راؤ برگی کے کسانوں سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ دورہ ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب صنعتی پارک کے نام پر کسانوں کے اراضیات کے حصول کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ اس دورے میں سابق ریاستی وزراء سبیتا اندرا ریڈی، دیاکر راؤ، سابق ایم ایل اے وینکٹیشور ریڈی، دیواکر ریڈی کے بشمول دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ بی آر ایس کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد متاثرہ کسانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، تاہم پولیس نے سخت اقدامات کرتے ہوئے اپا جنکشن کے مقام پر ہریش راؤ کو حراست میں لے لیا۔ ان کے ساتھ سبیتا اندرا ریڈی، ربلی دیاکر راؤ اور سابق ایم ایل اے وینکٹیش ریڈی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کی اس کارروائی کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،